اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے بارے میں اس پر اتفاق ہے تقریباً کہ وہ فاسق اور فاجر تھا۔ اختلاف ہے کہ وہ کافر تھا یا نہیں۔ اگر یزید کافر ہوگا تو وہ مرتد ہوگا، ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ کافر اصلی نہیں ہوگا، کافر مرتد ہوگا، تو یہ تو بہت سخت حکم ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ کیا کسی صحابی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے یا مرتد ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے، اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے۔ اگر ایک صحابی کا بیٹا کافر اور مرتد ہو سکتا ہے تو آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے یزید کو کافر و مرتد قرار دیا، انہوں نے پھر یزید کو، اس کی بیعت بھی ان کے نزدیک فسق ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی اور یا یزید کی بیعت کی اور اس کے بعد انہوں نے یزید کی بیعت توڑی نہیں، کیونکہ بیعت توڑی جاتی ہے مسلمان سے، کافر سے نہیں، لیکن انہوں نے بیعت قائم رکھی، تو یہ دلیل اس کی ہے کہ یزید غیر کافر تھا۔ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صالح تھا۔ یہ تو سمجھ لیجئے گا نقطہ۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں اتنے صحابہ نے بیعت کی اور اتنے صحابہ نے یزید کا ساتھ دیا، ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ یہ ہے کہ ان کا نظریات یہی تھا کہ جب تک حاکم وقت یا خلیفہ وقت مرتد نہ ہو جائے بالیقین، اس وقت تک اس کی بیعت نہیں توڑی جائے گی۔ تو اس بنیاد پر ان لوگوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی، کیونکہ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ صالح مانتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کو کافر نہیں مانتے تھے۔ تو لا صالح ولا کافر، یعنی یا فاسق بلکہ افسق۔ اب اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء نے، یہ بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، بعض علماء نے یہ کیا کہ یزید کا دفاع میں آ گئے۔ یہ ان کی ایک تحقیقی غلطی تھی، اجتہادی غلطی نہیں تھی، تحقیقی غلطی تھی۔ انہوں نے ان کی یہاں پر شدید غلطی کی۔ یزید کے لیے ہمارا موقف یہی ہے کہ نہ اس سے ہم محبت کرتے ہیں، نہ اس کو ہم کافر کہتے ہیں۔ یہ دو پوائنٹ ہیں۔ باقی جو لوگ اس کو کافر کہتے ہیں، ہم اس کو کہیں گے، ان لوگوں سے کہیں گے کہ یزید کو جن اتنے صحابہ نے، جو 2 4 جتنے بھی آپ گنائیے، انہوں نے چونکہ اس سے بیعت کی ہوئی تھی لہٰذا وہ کافر نہیں تھا۔ مگر اب صالح ہونے کی بات یہ دلیل نہیں بنتی یزید کو۔ اب جو یزید کے سپورٹر ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے یزید جو تھا وہ اس کی جو فسق پر دلائل نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے، یہاں پر میں ان کو پھر ایک بات بتا دوں، اشتر نخعی کو ہم کیا مانتے ہیں؟ فاسق و فاجر مانتے ہیں نا۔ سیدنا ابو بکر کا بیٹا محمد بن ابی بکر، تو اس کو بھی ہم فاسق و فاجر مانتے ہیں۔ تو یزید کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ کیا سیدنا معاویہ کا بیٹا ہونا اس کی دلیل بن جائے گا کہ وہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا؟ اب کچھ لوگ اور یہ سوال کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ کو یزید سے بڑی محبت تھی، ہوگی، ہم اس پہ بات نہیں کرتے، لیکن اس وقت تک اس کا فسق و فجور ثابت ہی نہیں تھا، یا ثابت تھا تو ان کے علم میں نہیں تھا۔ لیکن ہمارے نزدیک دیکھیے علماء نے کیا ہے، علماء نے یہ کیا ہے کہ یزید کو فاسق و فاجر تسلیم کیا ہے، یہ تقریباً تواتر کے ساتھ ہے، یہ بات منقول، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا۔ لیکن کچھ علماء نے کیا کیا ہے کہ جو ضعیف روایات ہیں ان کو بھی پیش کیا ہے تاکہ جیسے ابو مخنف، حالانکہ مخنف کی کوئی روایت ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ مخنف کے ماننے والے یوں ہیں یوں ہیں، مخنف کو ضعیف ترین شخص سمجھتے ہیں اور اس کی کوئی روایت تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جو مخنف ہے، ابو مخنف، اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اگر ضعیف روایتیں نقل کی تو یہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ ان کی بنیاد پہ مقدمہ کھڑا کریں۔ مقدمہ ہم اس تواتر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، تو تقریباً تواتر یا مشہور بات پہنچی ہے، اور یہ بات جو ہے یہی ہے کہ یزید فاسق تھا کیونکہ اس نے حضرت حسین کے خلاف مقابلہ کیا،
فوج مفت میں نہیں آ گئی ہے، فوج کو اس نے بھیجا ہے یزید نے، اور جنگ ہوئی ہے۔ اور یہ ہمارا اصولی موقف ہے کہ صحابی کے مقابلے میں جب غیر صحابی آئے، پھر نوٹ کر لیجئے، کسی صحابی سے کوئی غیر صحابی مقابلہ کرے تو پھر وہ فاسق و فاجر ہوگا، unless and otherwise کسی صحابی کے ماتحت ہو، ایک الگ بحث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یزید کو ایسا ہی فاسق و فاجر سمجھتے ہیں جیسے حجاج بن یوسف کو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے اگر ظلم کیا ہے تو وہ نہیں کیا جو کربلا میں ہوا۔ اور یاد رکھیے گا کہ سیدنا حسین کا ایک قطرہ خون جو ہے وہ کسی ہم جیسے لوگوں کی بات کو چھوڑے، تابعی حضرات کی گردن کٹنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک قطرہ خون گرنا، ایک قطرہ حضرت حسین کو خون کا قطرہ گرائے گا، یہ اصولی بات کر رہا ہوں، جذباتی بات نہیں کر رہا، یہ میرا عقیدہ ہے کہ جو حضرت حسین کا ایک قطرہ خون زخم لگا کے گرائے گا، وہ اس سے بدتر ہے جو کئی تابعی حضرات کو قتل کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم محمد بن ابی بکر کو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہونے کے باوجود کسی طرح بھی کوئی کریڈٹ نہیں دیتے۔ اگر وہ ہٹ بھی گیا تھا تو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں وہ اس یزید کے جو کربلا کا واقعہ ہے، اس کے اندر جن حضرات نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا، وہ دور کھڑے رہے، ان کو بھی تو ہم اچھا نہیں کہتے، ان کو بھی تو فاسق و فاجر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، جس نے بالفعل وہ افسق ہے اور وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے قتل حسین کو جائز سمجھا ہے۔ اور محمد بن ابی بکر اگر اس نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو بھی دفاع میں تو نہیں آیا نا، اور وہ بھی کوئی حضرت عثمان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے نہیں ہٹا، بلکہ وہ حضرت ابو بکر سے ان کی دوستی کے وجہ سے یا ان سے جو روابط تھے اس سے تھوڑا سا وہ جھجکا تھا، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کی صحابیت کی وجہ سے نہیں جھجکا تھا۔ یہ محمد بن ابی بکر کو نہیں بچاتی یہ بات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ، اور یہی بات ہے کہ حضرت معاویہ اگر یزید سے محبت کرتے تھے تو اس وقت کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا، اور اگر ہو بھی جاتا تو حضرت معاویہ ہمیں تو یقین ہے کہ وہ یزید کی تکفیر ہی کر دیتے، یا تکفیر نہ کرتے تو فاسق کو کہتے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جو واقعہ ان کے دور میں نہیں ہوا اس کو بنیاد بنا کر نہ ہم حضرت ابو بکر کو کی توہین کر سکتے ہیں، نہ حضرت معاویہ کی۔ پھر حضرت ابو بکر کا درجہ جو ہے وہ حضرت معاویہ سے افضل ہے۔ اب یہاں پر میں وہ مسئلہ نہیں اٹھانا چاہتا جو جہمی صاحب نے اٹھایا ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ ویڈیو بنایا بھی ہے میں نے، اور اب پھر بنائیں گے۔ لیکن پھر آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے یہ بات بھی دیکھی ہے کہ جو لوگ یزید کا دفاع کرتے ہیں نا، ان کی استدلالی حیثیت کمزور ہو جاتی ہے، یہ ایک عذاب ہے۔ لیکن ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم یزید کو گالی نہیں دیتے، کیونکہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو یہ اپنی زبان خراب کرتا ہے۔ یزید کو گالی دینے سے اس کے فسق اور فجور کا کوئی مسئلہ، کوئی اس میں اضافہ نہیں ہو جاتا، اس نے بہت برا کام کیا۔ اچھا جی، دوسری بات یہ کہ یزید پر کیا کام تھا؟ یزید پر یہ تھا کہ کیونکہ وہ صحابی نہیں تھا، مجتہد نہیں تھا، وہ حضرت حسین کے مقابلے میں فوج نہیں بھیجتا۔ یہ ہے پوائنٹ۔ اب اس کے اوپر ہم بحث کر سکتے ہیں کہ جس نے یزید نے جن لوگوں کو بھیجا اور جو لوگ شریک تھے جنگ میں لیکن حضرت حسین کے قتل میں شریک نہیں تھے، ان سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یزید کم ہوگا، مگر جس نے بالفعل حضرت حسین کو قتل کیا وہ بہت وہ سب سے افسق ہے، اور کافر بھی کہا جا سکتا ہے اس کو، کیونکہ وہ قتل حسین کو جائز سمجھ رہا تھا۔ اور دیکھیے، درجات لوگ نہیں سمجھتے ہیں، یہاں قبائح میں بھی درجات ہوتے ہیں، فسق میں بھی درجات ہوتے ہیں، فرق مراتب ہوتا ہے، لیکن یہ فرق مراتب یہ ثابت نہیں کرتا کہ یزید جو تھا وہ صالح تھا۔ ٹھیک ہے، جس نے حضرت حسین کو بالفعل قتل کیا وہ سب سے بڑا فاسق ہے۔ اس کے بعد جو لوگ یزید کی فوج میں تھے اور انہوں نے حضرت حسین کے قتل میں حصہ نہیں لیا، وہ اس کے بعد آتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ
کیا کہتے ہیں عمر جو ہے کیا اس کا نام ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے، وہ آتا ہے، اور ابن زیاد آتا ہے، یہ سب آتے ہیں، ٹھیک ہے، عمر بن سعد اور ابن زیاد، اور اس کے بعد پھر یزید. مگر یزید قطعاً فاسق تھا. جب ہم یزید کے بارے میں اتنا اسٹرکٹ موقف ہے تو پھر اس کے بعد جتنے لوگ ہوں گے جو یزید سے بھی بڑھ کر ہوں گے اس کے لیے ہمیں اور زیادہ اسٹرکٹ ہوگا. بہرحال یہاں پر میں کچھ تھوڑا سا ڈیویشن سے لوگ کر سکتے ہیں، میں اس پہ انشاءاللہ پھر بات کروں گا. والسلام تمت.